اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ظہوری فیملی کے حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویو زیر آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم خود بھی جاگیں اور دوسروں کو جگائیں۔ وقت کی ضرورت ہے، شیطان جس تیزی سے کام کر رہا ہے ہم غافل ہیں، ہمیں جاگنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ میڈیا کے ذریعے ہی کام ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہمارا ساتھ دینا نہیں بلکہ اس پروگرام میں اپنے وقت کے امام کے لیے آواز اٹھانا ہے کہ ہم خود جاگیں اور دوسروں کو بہت تیزی سے جگائیں، کیونکہ شیطان جس تیزی سے کام کر رہا ہے ہم اس سے غافل ہیں۔ امام حسین علیہ السلام صرف وہ واحد ہستی ہیں جو حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے وارث ہیں، اور آپ کو وارث قرار دیا گیا۔ گویا آپ نے جو صبر کیا، ایسا صبر کائنات میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم اپنی جانیں کیا ہزاروں دفعہ جان بھی دے دیں اور تو ہم امام کے غم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تاریخ نے آگ کے شعلوں کے دو منظر دیکھے جو ہم کبھی نہ بھول سکیں گے، اور نہ ہماری آنے والی نسلوں نے بھولنا ہے، کیونکہ یہ ایسے دو شعلے ہیں، وہ آگ کے شعلے ہیں جو دو گھروں میں لگائے گئے۔ ایک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے اٹھنے والے شعلوں کو نہیں بھول سکتے ہم، اور دوسرا 11 محرم کی رات کو جو امام حسین علیہ السلام کے خاندان میں اور آل محمد کے خیموں میں آگ لگائی گئی، اور سیدانیوں کی کس بے دردی سے، کس ظلم سے چادر کو چھینا گیا۔ یہ کون سی قوم تھی؟ یہ کیسے مسلمان تھے؟ یہ کیسے مسلمان تھے جو رسول کا کلمہ پڑھتے تھے اور اپنے ہی نبی کی آل کو کیا کیا اذیتیں دی؟ ان کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، وہ آج بھی لعنت اللہ ہے، ان پہ خدا کی طرف سے لعنت ہے۔ آئیے ناظرین اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ عمل کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشن ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات۔ بے شک امام حسین علیہ السلام حدیث کی روشنی میں چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں، اور اس بات کو حر نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا، لہذا اس نے تاریکی سے روشنی کی طرف سفر کیا، اور اس نے اس ڈوبنے والی کشتی کو چھوڑ دیا جو یزید کی تھی، ساحل نجات اور ساحل مراد پر پہنچ گیا۔ سوال یہ ہے، ایک بار پھر محرم شروع ہو رہا ہے۔ بعض جگہوں پر عزاخانوں میں لوگ شریک نہیں ہو سکیں گے کووڈ کی وجہ سے، لیکن ہاں مجلسیں ہوں گی، عزاداری ہوگی، اور لوگ نوحہ بھی پڑھیں گے، اپنے گھروں میں سینہ زنی و ماتم بھی کریں گے، لبیک یا حسین کی آواز بھی بلند ہوگی۔ لیکن ایک میسج ہے، جب ہم لبیک یا حسین کہیں تو صرف زبانی لبیک یا حسین نہ کہا جائے، عملاً لبیک یا حسین کہنا ہے۔ جب لبیک یا حسین کہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر لیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ پوری طرح سے تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسینیت کی راہ میں جان دینی پڑے تو جان دے دیں گے، مال دینا پڑے تو مال دے دیں گے، وقت دینا پڑے تو وقت دے دیں گے۔ جب یہ کہہ دیا ہے لبیک تو اس کا مطلب یہ کہ اب کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، سب حسین کا ہے اور سب وقف حسین ہے۔ اور جب یہ کہہ دیا تو پھر آئیے زبان دل میں ہم آہنگی ہو، ایک رابطہ ہو، پورا وجود کہے لبیک یا حسین۔ کربلا میں حسین نے جب آواز دی تو جب تک سر جسم پر تھے تو لوگوں نے لبیک کہا، جب شہید ہو گئے تب بھی حسین کی آواز پر جواب دے رہے تھے، اور زہر قین نے تو اتنا کہا کہ اگر 70 زندگیاں مل جائیں اور ہمیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے اور راکھ کر دیا جائے، آپ کہیں گے آقا
تب بھی ہم لبیک کہیں گے. ایسا لبیک چاہیے, اس طرح امام سے جڑنا ہے. دوسری چیز, عزاداری تحریک کا نام ہے, عزاداری متحرک ہونے کا نام ہے. عزاداری ایک انسان جو یعنی 9 اور 8 مہینے 10 مہینے تک دین کو بھولا ہوتا ہے, واپس آ جاتا ہے, غفلتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے, در حسین پر آ جاتا ہے لبیک کہتا ہوا. تو یہ یاد رہے, ہم غافل نہیں ہیں, ہم بیدار عزادار ہیں, ہم متحرک عزادار ہیں, ہم حلال و حرام کے فرق کو سمجھتے ہیں, ہم گناہ اور ثواب کے فلسفے کو سمجھتے ہیں, ہم حسین کی فکر کو سمجھتے ہیں, ہم حسین کے مقصد, ایم اور آبجیکٹیو کو سمجھتے ہیں. ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہم غافل نہیں ہیں. اور غافل اگر ہوں گے تو پھر امام زمانہ کی کیسے مدد کریں گے؟ آئیے, وہ بھی تو وقت کے حسین ہیں, ان کی بھی تو آوازیں صدائیں گونج رہی ہیں, حل من ناصرین. لیکن ایک چیز اور بھی ہے, صرف اپنے آپ کو تیار نہیں کرنا ہے, اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے, اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے. اپنے بچوں سے کہنا ہے, بیٹا جب سلام پڑھنے کے لیے جاؤ گے, جب نوحہ خوانی کرو گے, جب فرش اذا پہ جاؤ گے, تو اسے صرف کسٹم اور ٹریڈیشن سمجھ کے نہ کرنا, کیونکہ ہمارے خاندان میں مجلسیں ہوتی تھی تو ہم کریں گے. ہم عزاداری ہر سال کرتے ہیں تو اس لیے کریں گے نہیں, اس لیے کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی عاشورہ پہ امام کا پیغام آ جائے, آواز آ جائے, امام کا ظہور ہو گیا. تو اس طرح تیار ہونا کہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا. حسین نے بلایا, حبیب آ گئے. حسین کی آواز کو حر نے سمجھ لیا, حسین کی آواز پہ اصغر لبیک کہتے ہوئے چلے گئے. تو ہم اپنے بچوں کو تیار کریں کہ یہ عزاداری اصل میں تیاری ہے اس آخری انقلاب کے لیے, اس آخری حسین کی آمد کے لیے, کہ جو آ کر کربلا والوں کے خون کا انتقام لے گا, جو آ کر دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا, جو آ کر عدل کا قیام کرے گا, جو آ کر الہی حکومت قائم کرے گا. عزیزو, اگر ہم سچے حسینی ہوں گے, ہم حسین کے انقلاب کے حوالے سے اگر مخلص ہوں گے, تب کہیں جا کر ہم حسین کا ساتھ دے سکیں گے. تو آئیے اس عزاداری کے فرض سے سبق حاصل کریں, اپنے نفس کو پاک کریں, اپنی نسلوں کی تربیت کریں, اپنے آپ کو اس آخری الہی انقلاب کے لیے تیار کریں. کیونکہ جو عزادار ہے وہ دیندار ہے, جو دیندار ہوگا وہ عزادار ہوگا, اور اس کے لیے وفادار ہونا شرط ہے. اور وفاداری یہ ہے کہ جو کچھ ہے سب آقا آپ کا ہے, آپ پر قربان. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے تبصرہ کیا. آئیے ناظرین, اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ کی ضرور قریب تر ہے, تیار ہیں یا قافل, اس پہ روشن ڈالیے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اس پورا جو پینڈیمک ہے, ہم اس طرح سے عزاداری نہیں کر پا رہے جس طرح ہم ہر دفعہ کرتے ہیں. اور جہاں تک وقت امام کے مطلب ظہور کا تعلق ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں. ہر سال جو ہم عزاداری کرتے ہیں وہ ہمیں ایک پیغام دیتی ہے کہ یہ دنیا بالکل فانی ہے, ہمیں جو ہے ہماری آخرت وہی جو ہے سدا رہنے والی زندگی ہے, لیکن اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہمیں مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے اور اس بات پہ بہت فوکس کرنا چاہیے کہ جو ہے بیسیکلی وقت امام کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے, اس پہ اور زیادہ نالج ہم سب کے پاس ہونی چاہیے. ہمیں اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے کوشش کرتا رہنا چاہیے, کیونکہ امام کا ظہور تو انشاءاللہ ایک دن ہو جائے گا, لیکن ہم اپنے آپ کو کہاں پر پاتے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ جو ہے ہمیں ان کی نصرت کرنی ہے, ہمیں ان کے ساتھ جانا ہے, تو اس کے لیے ہمارا کردار بہت بلند ہونا چاہیے. اور عزاداری ہمیں یہ ایک میسج ہر سال دیتی ہے, اور بس یہ ہے کہ یہ 10 دن کی عزاداری نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پورا سال اس پر جو ہے عمل کریں, جو ہمیں امام جو ہمیں کربلا سکھاتی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں, انتظار فرمائیے. میں زمان اللہ جل یا خوش آمدید ناظرین, بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں. چلتے ہیں مہمان کی طرف. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا لبیک یا امام کہنا کافی ہے, عمل کردار ضروری نہیں, اس پہ روشن ڈالیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال فریز کیا ہے یہ خود اس میں
اس سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ اصل میں لبیک یا حسین تو ہمارے جذبات کا اظہار ہے، اور جذبات کا اظہار کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری بھی ہے، اور وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں محبت ہو۔ مگر جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں فرمایا کہ کیا یہ کافی ہے، تو کافی تو عمل ہے۔ اگر ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں تو ہمیں عمل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم امام حسین کے تمام احکامات پر حتی الامکان عمل کرنے کی کم سے کم کوشش تو کر رہے ہیں۔ ہم اپنی مجالس میں تذکرہ کرتے ہیں کہ امام حسین نے وقت عصر جب اپنی جان آفرین کے سپرد کی تو وہ سجدے میں تھے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم بھی سجدے کو وہ اہمیت دے رہے ہیں، کیا ہم بھی اللہ کی وحدانیت کا اسی طرح اقرار کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا لبیک یا امام کہنا کافی ہے، عمل کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشن ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی متشکر و ممنون ہوں قائم ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے یہ خدمت کا موقع دیا۔ سوال بہت اچھا ہے کہ اس وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف کی غیبت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فقط کیا زبان سے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ لبیک یا امام؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک نعرہ ہے، لیکن کوئی بھی نعرہ جب تک عملی صورت میں اس کو پیش نہ کیا جائے تو وہ بیکار ہے۔ کتنے نعرے لگاتے رہیں وہ سب بیکار ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امام کی غیبت میں ہم امام کا انتظار کریں، اور امام کا انتظار اس صورت میں کیا جائے کہ ہم عملی طور پر اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ ہم امام زمانہ کی غیبت میں ان کے سپاہی ہیں اور ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں ایسا کردار پیش کرنا چاہیے کہ زمانہ جب ہمیں دیکھے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ ہاں اثنا عشری ہیں۔ اس لیے کہ امام علی علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ تک سب کے سب ہمارے لیے ایک ایسا راستہ ہے صراط مستقیم کا اور ہدایت کا راستہ کہ جس پر چل کر ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سرفرازی ہے، ہمارے لیے یہ سعادت ہے، ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ ہم غیبت امام میں وہ عمل اور وہ کردار پیش کریں کہ دنیا ہمیں ان کے نام سے پہچانے اور ان کے نام سے جانا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس موضوع پر آدمی گفتگو کرنا چاہے تو بہت زیادہ طویل گفتگو کر سکتا ہے۔ قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا، اپنے حبیب سے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل فانتظروا، میرے حبیب کہہ دے ان سے کہ تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہوں۔ انتظار کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سب چیزوں سے دنیا سے کٹ کر آپ انتظار کرنے لگے، نہیں، آپ اپنے امور زندگی کو انجام دیتے ہوئے امام زمانہ کی طرف متوجہ رہیے۔ اس لیے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی نے، ابو جارد نے امام سے پوچھا کہ آپ اپنے قائم کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ اس کا ظہور ہوگا، آخر وہ کب ہوگا؟ اور ایسا ہے کہ اگر کوئی امام کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے کیسا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اگر امام کی غیبت میں ان کا انتظار اس صورت میں کیا جائے کہ آپ کے کردار سے، آپ کے افکار سے، آپ کے قول سے، آپ کے عمل سے یہ پتہ چلے کہ آپ کسی منتظر کے منتظر ہیں، اور آپ امام زمانہ کے آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ امام فرماتے ہیں، امام موسی کاظم، کہ ایسا ہے کہ جیسے آپ امام کے شہود میں، امام کے خیمے میں دنیا سے گئے ہیں۔ وہ کس صورت میں ہوگا؟ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے نہیں، آپ کو عملی طور پر ایسے امور انجام دینے پڑیں گے کہ دیکھنے والی آنکھیں آپ کو کہیں کہ یہ واقعی کسی منتظر کے منتظر ہیں۔ میں انتہائی متشکر و ممنون ہوں قائم ٹی وی کا اور ان کے تمام محرکین کا کہ وہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم جس امام کی ریت میں سانس لے رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے اور اس کے امور سے اور اس کے آنے سے لوگوں کو آگاہی دی جائے۔ میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں قائم ٹی وی کو اور ان کا انتہائی متشکر و ممنون ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے امام کا ساتھ دیا وہ فتح یاب ہو گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ دین اور دنیا آخرت سے خارج ہو گیا اور بدترین ناکام ہوا۔ کس طرح اجر رسالت اس مسلمان نے اپنے نبی کو دیا،
अल्लाह ने नबी से कहा था, नबी कहो अजर रिसालत चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अजर रिसालत चाहता हूँ। ये अजर रिसालत था। सोचिए कि अगर अभी हम मर जाए हमारे हाथ में क्या आएगा, क्या हम हक के ज़हरा अदा कर सके। आइए नाज़रीन, इमाम के रास्ते से कांटे उठाए, उसकी जगह हम फूल नेकी के रखे, इमाम राजी होंगे। हिट बैग दीजिएगा, जाते तुझे, खुदा हाफिज। अल्लाह जल या इमाम ज़मां, अल्लाह जल या इमाम ज़मां, हम गुनाहगार